آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا زمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. جو روایت پچھلے گزری اسی روایت کی یہ تتمہ ہے، اور ایک مزید تفصیل کے ساتھ انہوں نے کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بس اتنا ثابت کرنا چاہتے ہیں اپنے باب کے ذریعے سے کہ محدث کے سامنے اگر کوئی سنی ہوئی باتوں کو دہراتا ہے، پڑھتا ہے یا سناتا ہے یا پیش کرتا ہے یا لکھ کر بتاتا ہے، محدث نے اس کی تصدیق فرما دی تو گویا محدث نے اس حدیث کی بیان فرمائی۔ محدث براہ راست وہ حدیث کو بیان فرمانا ثابت ہو جائے گا۔ یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے ذریعے سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی باب لاتے ہیں تو وہی باب مقصود ہے وہ پوری روایتوں میں، جس کو کہتے ہیں محل شاہد۔ پوری روایت مقصود نہیں ہے، مقصود اس روایت کا خلاصہ جس کو انہوں نے ترجمۃ الباب میں ذکر فرمایا۔ تو ترجمۃ الباب کیوں کہتے ہیں؟ پورا باب کا خلاصہ، اسی لیے اس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں۔ تو امام بخاری جو عنوان قائم کرتے ہیں یہ پوری احادیث کا ترجمۃ الباب ہے۔ گویا ان تمام احادیث کا ماخذ کیا، یہ چاہتے کیا ہیں ان روایتوں سے؟ چاہتے یہی ہیں کہ اگر کوئی سامع نے جس سے سنا ہے اس کے سامنے اپنے مسموع کو یعنی سنی ہوئی باتوں کو اس نے سنایا قائل کے سامنے، اور قائل نے اس کا اقرار کر دیا، تو وہ گویا قائل کا قول سمجھا جائے گا۔ حالانکہ قائل سے سنی ہوئی باتوں کو قائل کا قول سمجھا جائے گا۔ چنانچہ یہاں دیکھیے روایت میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کے ساتھ، ایک آدمی آیا اونٹ پر اور اس کو مسجد کے کنارے پر بٹھا دیا، پھر اس کو باندھ دیا۔ تو یہی سنت بھی ہے کہ اونٹ کو چھوڑنا نہیں توکل کے خاطر، بلکہ توکل یہ ہے کہ اس کو باندھ کر رکھنا ہے۔ اور پھر اس نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو بات سنی تو اس بات کو اس نے دہرائی، کیا؟ ثم قال لهم ایکم محمد، اس لیے کہ جب کوئی اطلاع دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو وہ حضور کو جانتا نہیں تھا، حضور کو سنا تھا، کہنے لگا آ کر حضور کون ہے، محمد کون ہے آپ کے درمیان؟ کہا کہ یہ جو ٹیک لگا کر تشریف فرمائے۔ پتہ چلا کہ طلباء اور اساتذہ کے درمیان فرق یہ ہونی چاہیے کہ مسحری استادوں کو لگانا چاہیے، یہ بھی ایک سنت ہے، اور مسحری طلباء کو نہیں لگائے جاتے۔ طلباء عزیز وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں اور استاد کے درمیان استاد کو فوقیت کے طور پر اس کو ایک مسحری اور تکیہ لگانے کے لیے ایک تکیہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ فرق ہو دونوں کے درمیان۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مستقل سہارا کے لیے ایک تکیہ رکھا جاتا تھا، تو آپ اس پہ ٹیک بھی لگاتے تھے۔ فرمایا یہ جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیں ہمارے درمیان۔ تو استاد کا ٹیک لگا کر بیٹھنا یہ بے ادبی نہیں، طالب علم کا ٹیک لگا کر بیٹھنا یہ بے ادبی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے درمیان جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب سرکار کے علاوہ کوئی ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا نہیں تھا۔ تو یہ بات اس سے واضح ہو رہی ہے کہ جو بیٹھک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ بیٹھک صحابہ اکرام ٹیک لگا کر حضور بیٹھا کرتے تھے، اور صحابہ بغیر ٹیک کے بیٹھا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کی بیٹھک اس سے ذرا با ادب بیٹھک ہوا کرتی تھی، اور سرکار اپنے اعتبار سے بیٹھتے تھے۔ فرمایا ہم نے کہا ھذا الرجل الابیض المتقی، یہ جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے وہ ہیں، آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو قال، تو ان سے
وہ لڑکا کہنے لگا، وہ انسان کہنے لگا یا ابن عبد المطلب، دادا کو گویا یا ابن عبد المطلب یعنی میں دادا سے آپ کو جانتا ہوں، یعنی آپ کا خاندان جانتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں دادا کو کہ جانتے ہیں، اوہ آپ ان کے پوترے ہیں، تو اس کا مطلب کیا؟ دادا کو میں جانتا ہوں، آپ ان کے بیٹے، یعنی آپ ان باپ کو میں جانتا ہوں، تو جن کو جانتے ہیں ان کی طرف نسبت، آپ ان کے بھانجے ہیں تو اس کا مطلب میں آپ کے ماموں کو جانتا ہوں، آپ ان کے بھتیجے ہیں یعنی میں آپ کے تایا اور چچا کو جانتا ہوں، ہے نا بھائی؟ تو جو نسبت لگاتے ہیں گویا ان کو میں جانتا ہوں، ان کے ذریعے سے میں آپ کو بھی جاننے لگا، تو انہوں نے نسبت جوڑی، اچھا آپ عبد المطلب کے بیٹے کا؟ آپ نے فرمایا جی سن رہا ہوں، قد اجبت، جی حاضر، سنا میں نے، آپ کو میں نے جواب دیا، یعنی متوجہ ہوں، یہ بات آپ نے فرمائی، یعنی میں نے سنا اور سن کر میں نے آپ کی بات کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں، بولیے کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے بات یہ ہے کہ ایک آدمی آیا ہوا تھا، قال له السائل، حضور سے وہ سائل نے کہا کہ انی سائل، دیکھیے میں آپ سے کچھ سوال کرنے والا ہوں، سائل کا، لیکن میری عادت ذرا زور سے بولنے کی، ذرا سخت بولنے کی، آپ نرم ہیں اور آپ کی گفتگو کا انداز الگ ہے، میں ذرا دیہاتی انسان ہوں، ذرا بے دھڑک بات کروں گا، بےہودہ لگے گا ایسا، لیکن بےہودگی نہیں ہے، میرے انداز ہی ایسا ہے۔ فمشدد علیک فی المسئلہ، جو اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے وہ اپنی مجبوری کو ظاہر کر دیتا ہے، صاحب میری آواز ذرا بلند ہے، آپ برا نہ سمجھیں، میرا لہجہ ذرا سخت ہے، آپ برا نہ سمجھیں، نہیں کوئی بات نہیں، بولیے کیا بات ہے۔ تو یہ مخلصین کی علامت ہے۔ اگر کوئی معذرت چاہے بغیر زور سے بول رہا ہے تو متکبر کی علامت، متکبر بے ادبی جان بوجھ کر کرے گا، جو متواضع ہوتا ہے وہ آ کر بے ادبی نہیں کرے گا بلکہ معذرت چاہے گا اپنی ان گفتگو پر اور اس کی گستاخی پر۔ تو آپ میرے سلسلے میں اپنے دل میں کچھ نہ سمجھیں، فرمایا فلا تجد علی فی نفسک، آپ میرے سلسلے میں کچھ دل میں کچھ نہ سمجھیں۔ پوچھا آپ بتائیے، آپ نے فرمایا سل عما بدالک، جو دل میں آئے پوچھئے، جو جی میں آئے پوچھئے، کیا پوچھنا کہ پوچھو بھائی، کوئی بات نہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا، اس لیے آپ نے مطلقاً اجازت فرمائی، یہ بات کوئی غیر نبی نہیں کہہ سکتے۔ غیر نبی کا کہنا یہ آ کر دعوے داری ہوگی کہ اپنے کامل علم والا ہونے کی، کیا پوچھنا پوچھو، کیا پوچھنا کہ پوچھو، جی ایسا نہیں۔ بھائی اگر کوئی بات ہے تو پوچھ لیجئے، دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو پتہ ہے تو جواب دیں گے، اگر نہیں معلوم ہے ٹھیک ہے پھر اس کا جواب کل دیا جائے گا، تو اس میں حرج کیا ہے؟ بھائی نبی وہ ہوتے ہیں جن کی ہدایت اور رہبری اللہ براہ راست کرتا ہے، بلکہ نبی کو بھی اللہ اگر رہبری نہ فرمائے جواب دینا مشکل ہے، جیسے کہ آپ کو 15 دن تک سوال کا جواب نہیں دے سکے تو پتہ چلا اللہ نے اس کا جواب نہیں بتایا، اور جو بتا دیتا ہے اس کا جواب حضور دے دیتے کرتے ہیں۔ تو یہاں آپ نے علم موجود کے بارے میں کہا، علم مفقود کے بارے میں نہیں کہا۔ اس کو رکھ کر یہ ثابت نہیں کرنا ہے کہ آپ عالم الغیب تھے، کیا آپ عالم الغیب تھے، کیا پوچھنا کہ پوچھو میں جواب دیتا ہوں، ایسا نہیں۔ علم موجود کے بارے میں کہا، بھائی جو موجود ہے اس کے بارے میں کیا پوچھنا پوچھو، اس لیے کہ اب کوئی بقرعید کے سلسلے میں، بقرعید کے موسم میں کوئی آ کر سوال کرتا ہے تو ہم کیا سمجھیں گے؟ بھائی بقرعید کا سوال کرے گا، ہاں بھائی بقرعید کے مسائل چل رہے ہیں قربانی کے، اگر کوئی سوال کرتا ہے تو ہم کیا سمجھیں گے؟ کون سا سوال کر رہا ہے؟ رمضان میں کوئی سوال کرتا ہے تو کون سا سوال کر رہا ہے؟ تو ہم لوگ ایسا سوچتے ہیں۔ ہاں بھائی مطلقاً مجلس لگی ہوئی ہے، سوال جواب تو الگ بات ہے۔ موسم اور ماحول یہ بتا رہا تھا کہ یہ کچھ اسلام ہی کی اعمال کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، اس لیے آپ نے کہا کیا پوچھنا پوچھو بھی۔ کیا کہا؟ فرمایا قال اسألک بربک ورب من قبلک، میں آپ کے اور آپ کے ما قبل جتنے احباب ہیں ان کے پروردگار کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اللہ ارسلک الی الناس کلہم،
بھئی تمام لوگوں کی طرف اللہ آپ کو بھیجا ہے، سب کے لیے آپ نبی بن کر آئے، اس لیے کہ نبی تو الگ الگ علاقوں کے لیے بھی آیا کرتے تھے، آپ سب کے نبی ہیں، یا خالی حجاز کے نبی ہیں، یا 500 کلومیٹر کے نبی ہیں، 100,000 کلومیٹر کے نبی ہیں، کتنے کلومیٹر کے نبی ہیں آپ، کون سے علاقے کے نبی ہیں؟ جیسے پوچھتے نہیں بھئی امیر شریعت کو تو کیا پورا عالم گھر میں؟ یہاں کے امیر شریعت ہیں، یہاں کے بعض لوگ ٹانی روڈ کے امیر شریعت ہوتے ہیں، خالی ٹانی روڈ ان کے قبضے میں ہو جائے، بعض لوگ گوئند پور کے امیر شریعت ہوتے ہیں، بعض لوگ ہگڑے نگر کے امیر شریعت ہوتے ہیں، تو حدود امارت الگ الگ ہوتی ہے، حدود ایک ہے عالمی نہیں، عالمی کے تو تمہارا عالم یہاں تک کچھ، تو جو جہاں کے حدود کے اندر اپنا چلا لیتے ہیں، حدود سے باہر نہیں، یہ حدود ہمارے تابع داری میں ہے تو ہم اپنی حدود کے اندر اپنا جو کچھ کرنا ہے کر لیتے ہیں، حدود سے باہر نہیں۔ تو پوچھا کہ آپ عالمی ہیں سب؟ تو آپ نے فرمایا اللہم لا، اللہ کو شاہد بنا کر کہتا ہوں ہاں۔ اللہم یہ آ کر اصل میں تبرکن بھی ہے، تاکیدن بھی ہے، تبرکن بھی ہے یعنی اور تصدیق کے لیے بھی ہے کہ اے اللہ، اللہم، جی بالکل اللہ حاضر ہے، اللہم کا دوسرا ترجمہ کیا؟ اللہ حاضر ہے، نعم بالکل صحیح، یعنی اللہ گواہ ہے، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا، اب دیکھو واسطہ بدل گیا، پہلے رب کا و ربی من قبل کا، اب ڈائریکٹ، اب جب ہمارا پتہ چل گیا آپ نبی ہیں تو ٹھیک ہے، میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں پڑھنے کا آپ کو حکم دیا، امر کا ان تصلی صلوات الخمس فی الیوم واللیلہ، آپ نے فرمایا جی بالکل صحیح بات ہے، اللہ نے حکم دیا۔ فرمایا اچھا میں اللہ کو شاہد مان کر آپ پوچھتا ہوں کیا سال میں 1 مہینہ روزہ رکھنے کا حکم دیا؟ کہا جی بالکل۔ اچھا اللہ کا واسطہ دے کر میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا صدقہ لینے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ مالداروں صدقہ لیجئے اور فقراء میں تقسیم کیجئے؟ آپ نے فرمایا جی بالکل، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ فرمایا وہ آدمی کہنے لگا اچھا پھر تو ٹھیک ہے، آمنت بما جئت بہ، جو کچھ احکام آپ لے کر تشریف لائے سب پر میں ایمان لایا۔ دیکھو یہ حج کا نہیں سوال کیا، تو اس کا مطلب اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا، اس سے پہلے کی بات ہے، تو سب پر ایمان لایا، اور میں آ کر میرے پیچھے ہی ایک بڑی جماعت ہے، ایک قوم ہے، اس کے طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوا ہوں، اور میں زمام ابن ثعلبہ میرا نام ہے حضرت، اور میں بنو سعد کا بھائی ہوں، یہ بات انہوں نے فرما کر انہوں نے اپنا معاہدہ فرما کر چلے گئے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے اس وقت میں آپ کو براہ راست کس تحقیق کر لینا چاہیے؟ حضرت یہ صحیح ہے، یعنی کب سے؟ تبلیغ کرنے سے پہلے تحقیق، تبلیغ کرنے کے بعد تحقیق نہیں۔ کس سے پہلے تحقیق؟ اور ہمارے یہاں الٹا، پہلے لوگ تبلیغ کر دیتے ہیں، کون تبھی بلا کو تھکنے کے بعد کیا جی بیان کرے سو تمہیں؟ بیان کرنے کا طریقہ کیا بھائی؟ یہ کوئی بات تھی آپ نے جو بیان کیا؟ کیا مولانا صحیح نہیں؟ کیا مولانا وہ کہاں صحیح ہے؟ پہلے پوچھنا چاہیے تھا کہ جو میں بول رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، بعد میں آپ کو بولنا چاہیے تھا۔ بولنے کے بعد آ کر آپ اصلاح کرنے کا مطالبہ کہتے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ متکبر کی علامت ہے، کہتے ہوئے بیان میں غلطی تھی کی بیان کرنے کے بعد؟ ارے نالائق انسان، بیان کرنے سے پہلے کیا بیان کرنا پہلے پوچھنا چاہیے، بعد میں بیان کرنا چاہیے۔ بیان کرنے کے بعد آ کر پوچھ رہا ہے۔ تبلیغ کا اصول بتایا گیا زمام ابن ثعلبہ کی اس روایت میں کہ پہلے پوچھو بعد میں بولو، بولنے کے بعد پوچھنا نہیں ہے۔ اور آج الٹی ترتیب ہے، پہلے زمانے کے مبلغین دعات پہلے پوچھتے تھے اپنے بڑوں سے، بعد میں بولتے تھے، اور آج الٹا ہو گیا، پہلے بول دیتے ہیں بعد میں غلطی پر جب کوئی اعتراض کرتا ہے تب پوچھتے ہیں۔ جی چلیے۔ ورواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال
نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل یہ سلیمان ابن مغیرہ پڑھنا چاہیے. جی چلیے. من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك قال صدق. فقال فمن خلق السماء قال الله عز وجل قال فمن خلق الأرض والجبال قال الله عز وجل قال فمن جعل فيها المنافع قال الله عز وجل قال فبالذي خلق السماء والأرض ونصب الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك قال نعم. قال زعم رسولك أن علينا 5 صلوات وزكاة في أموالنا قال صدق. قال بالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم. قال فوالذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق لا يدخلن الجنة. جس وقت یہ آیت نازل ہوئی یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تو یہ آیت نازل ہونے کے بعد صحابہ اکرام سوال کرنا بند کر دیے. سوال کرنا ہی بند ہو گیا، خاموش ہو گئے، ساکت ہو گئے، اور دل ہی دل میں یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی آئے اور سوال کرے اور اس کا ہمیں کوئی جواب ملے. اس واقعے کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا پس منظر کیا، اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں اس کا پس منظر کیا ہے. مختلف قسم کے سوالات کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، بھئی ایسا سوال مت کرو، اس کا جواب دیں تو آپ کو برا لگے. زمانے جاہلیت میں جو واقعات پیش آ چکے ہیں ان تمام چیزوں کو کھودو مت. یہ کہ وہ کہ ہو گیا خاموش ہو جاؤ بس سے. الاسلام یہدی ما کان قبلہ. ہاں اگر کوئی اصول کے خلاف ہو رہا ہے تب اس کے سلسلے میں تصحیح کی جائے گی. کھودتے کیوں ہو؟ فرمایا انس نے قال نہینا فی القرآن ان نسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے سوال کرنے سے ہمیں منع کر دیا گیا قرآن پاک میں. اور ہم لوگ دل میں چاہتے تھے کوئی آئے دیہاتی. اب سوال پیدا ہوا دیہاتی آئے گا تو اس کا سوال دیہاتانہ ہوگا. پھر دیہاتی کا یہ کیوں؟ اس لیے کہ دیہاتی صاف دل والے ہوتے ہیں. شہری جو ہوتے ہیں بڑے مکار ہوتے ہیں. شہریوں کے اندر ہوشیاری زیادہ، وہ لوگ اتنے سادے سیدھے نہیں ہوا کرتے. شہریوں کے اندر صاف دل بھی نہیں ہوتا، کدورتیں زیادہ ہوتی ہیں. دل کے اندر کئی کباڑ خانے ہوتے ہیں، ان کباڑوں میں کباڑ ڈال کر رکھتے ہیں بہت سارے. اور وہ سوال اتنا کھل کر وہ نسبت کرتے وقت بھی پوری بات نہیں بتائیں گے کہ لڑکا کیا کر رہا ہے، لڑکی کیا کر رہی ہے. تمام عیوب کو چھپا کر نسبت کر دیں گے. کرنے کے بعد کیا ویسا کہتے ہیں نا، نہیں ہم نا وہ سب معلوم نہیں تھا، بچ معلوم ہو رہا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بھی معلوم نہیں تھا. معصوم گلخن بن جاتی سب بھی جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے. تو یہ شہری اس طرح کے ہوتے ہیں جو دیہاتی سب صاف 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 رکھ دیں گے، بھئی یہ ہے آپ کی مرضی، چاہے تو کریں چاہے تو آپ چھوڑ دیں. تو صحابہ یہ چاہتے تھے کوئی دیہاتی آئے اور صاف صاف حضور سے گفتگو کرے. اور دیہاتی لوگ ادب ودب کا خیال کر کے باتوں کو چھپا کر باتیں نہیں کرتے، جو بات ہے وہ صاف صاف کہہ دیا کرتے ہیں. فرمایا وہ عاقل بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، حضور سے سوال کرے اور ہم اس کا جواب سنیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ چنانچہ یہ متمنی تھے ہی، اتنے میں ایک اہل بادیہ آیا اور آ کر حضور سے سوال کیا. کیا کہا؟ اتانا رسول کا، جناب جی آپ کے پیغمبر آئے تھے، ایلچی آئے تھے، نمائندے آئے تھے.
اور آ کر ہمیں اس بات کی خبر دی کہ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ رسول ہیں، تزعم ان اللہ ارسلک، آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ فرمایا بالکل صحیح کہا۔ اچھا آسمان کو کس نے پیدا کیا بتائیے؟ کہا اللہ نے۔ اچھا زمین کو اور پہاڑوں کو؟ کہا جی اللہ نے۔ فرمایا اچھا بتائیے اس میں منافع کس نے رکھا؟ کہا اللہ نے۔ فبالذی خلق السماوات وخلق الارض ونصب الجبال وجعل فیها المنافع اللہ ارسلک، یہ تمام جس نے کیا اس نے آپ کو بھیجا ہے۔ پھر آپ پھرا کر پوچھ رہے تصدیق کے لیے۔ فرمایا ہاں 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 بالکل۔ فرمایا اچھا آپ کے نمائندے یہ بھی بتا رہے تھے ان علینا 5 صلوات و زکاۃ فی اموالنا، کیا ہم لوگوں کو 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے اور ہمارے مال میں زکوٰۃ بھی دینا؟ کہتے ہیں نا، تو میں بلے بول کو بول رہی ہوں نو، یہ ہے انداز۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ بالکل صحیح کیا، بالکل صحیح۔ اچھا یہ بھی بتا رہے تھے کہ آپ کے بالذی ارسلک، فرمایا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، امرک بہذا، یہ جو کچھ 5 وقت کی نماز زکوٰۃ کا جو حکم آپ اپنے ایلچی کے ذریعے سے ہم لوگوں تک پہنچائے، یہ اللہ تعالیٰ حکم دیے کیا؟ فرمایا ہاؤ بھئی اللہ تعالیٰ دیے سو۔ اچھا تمہارے رسول بتا رہے تھے رمضان المبارک میں ہمارے سال میں 1 مرتبہ روزہ رکھنا، کہتے ہیں نا۔ فرمایا بالکل صحیح بات بولے بھئی۔ کہنے لگے وہ رسول وبالذی ارسلک اللہ امرک، اللہ تعالیٰ یہ حکم دیے کہ نہیں آپ دے رہے ہیں؟ نہیں بھئی اللہ تعالیٰ دیے سو۔ اچھا آپ کے رسول یہ بھی بتا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا جو استطاعت الیہ سبیلا، کعبۃ اللہ جانے کی طاقت رکھتا ہے اس کو حج کرنا چاہیے، فرض ہے اس کے اوپر۔ فرمایا بالکل صحیح فرمایا، اللہ تعالیٰ حکم دیے سے بھی۔ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا والذی بعثک بالحق، اب آ گیا اپنی اصلیت پر، جس نے آپ کو بھیجا ہے برحق، برحق نبی بنا کر جس نے آپ کو بھیجا ہے، لا ازید علیہن شیئا ولا انقص، میں ذرا برابر کمی پیش نہیں کروں گا، جیسا آپ نے اللہ کا حکم ہم تک پہنچائے پورا پورا جا کر میرے قوم کو پہنچا دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ سچ کہہ رہا ہے، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہی بات زمام بن ثعلبہ کی ہو سکتا ہے اسی زمام بن ثعلبہ ہی کے سلسلے میں یہی بات ہو یا کوئی اور صحابی ہو، اس لیے یہاں پر راوی نے مطلق رکھ دیا کہ زمام بن ثعلبہ ہی کو آپ نے فرمایا یا کسی اور کو فرمایا۔ ہو سکتا ہے یہ روایت کئی مرتبہ پیش آئی ہو، ایک ہی مرتبہ پیش آنا کوئی ضروری نہیں، کئی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہو، اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہو، تو اس لیے محدثین کسی ایک کی تخصیص نہیں کرتے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ ان تمام روایتوں کا اصل مقصود جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا مقصود ہے کہ جب بھی کوئی بات کسی سے سنی جائے اور اسی کے سامنے وہ بات دہرائی جائے اور انہوں نے کہا ہاں، تو وہ ہاں کہنے سے وہ بات پوری پوری ان سے سنی ہوئی جیسے ہو گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ زبان ان کی ہاں کے علاوہ کوئی اور جملہ نہیں کہا، اس کی زبان سے نہیں نکلا، لیکن جو کچھ سامع نے سنایا دہرایا، اس دہرانے پر اگر مہر لگ جایا ہاں، تو بس یہ ہاں کے ذریعے سے وہ پوری بات حدیث بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ بس اتنی بات ثابت کرنا مقصود ہے، امام بخاری نے اسی کو ثابت فرمایا۔ جی